بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ 130 130 اور ویلاگ نمبر 4، آج کا چوتھا ویلاگ معمولات نماز کے بارے میں بتایا جائے گا کہ حضور نماز کب، کیسے اور کہاں پڑھتے تھے۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ معمولات نماز۔ ابتدا میں آپ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے تھے، لیکن جب یہ گراں گزرنے لگا تو صرف 5 وقتہ مسواک رہ گئی۔ فتح مکہ میں آپ نے سب سے پہلے ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھیں، تاہم عادتاً آپ اکثر نئے وضو کے ساتھ نماز ادا فرماتے تھے۔ وضو عام معمول یہ تھا کہ پہلے 3 بار ہاتھ دھوتے، پھر کلی کرتے اور ناک میں پانی ڈالتے، اس کے بعد 3 بار منہ ہاتھ دھوتے سر کا مسح کر کے، اور 3 بار پاؤں کو دھوتے۔ بعض اوقات کسی عضو کو 3 بار اور کسی عضو کو 2 بار اور کسی کو 1 بار دھوتے۔ سنن النوافل زیادہ تر گھر ہی میں ادا فرماتے، اذان صبح ہی کے ساتھ اٹھتے اور فجر کی 2 رکعت سنت نہایت اختصار کے ساتھ ادا کرتے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ کا بیان ہے کہ مجھے بعض اوقات یہ خیال ہوتا کہ آپ نے سورۃ فاتح پڑھی یا نہیں، لیکن فرض کی 2 رکعتوں میں عموماً طویل صورتیں پڑھتے۔ حضرت عبداللہ بن صاحب سے مروی ہے کہ ایک بار آپ نے مکہ میں نماز فجر میں سورۃ مومنین پڑھی، اس طرح کبھی واللیل اذا یغشی اور کبھی سورۃ کاف پڑھتے۔ صحابہ کا اندازہ ہے کہ آپ صبح کی نماز میں 60 سے لے کر 100 آیتوں تک پڑھتے تھے۔ زور و اثر میں اگرچہ بنسبت فجر کے تحقیقات فرماتے تھے، تخفیف فرماتے تھے، تاہم ابتدا کی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتح کے ساتھ اتنی بڑی سورت پڑھتے کہ آدمی بقیع تک جاتا تھا اور وہاں اپنا کام کرتا تھا، پھر پلٹ کر گھر آتا اور وضو کرتا اور پہلی رکعت میں جا کر شامل ہو جاتا۔ صحابہ نے اندازہ کیا تو معلوم ہوا کہ ظہر کی اول 2 رکعتوں میں آپ اس قدر قیام فرماتے تھے جس میں الف لام میم تنزیل سجدہ کے برابر صورت پڑھی جا سکتی ہے۔ اخیر کی 2 رکعتوں میں یہ مقدار نصف رہ جاتی تھی۔ عصر کی 2 رکعتوں میں پہلی رکعتوں میں ظہر کی آخری رکعتوں کے برابر قیام فرماتے تھے، اور اخیر کی 2 رکعتوں میں پہلی رکعتوں کی نصف مقدار رہ جاتی تھی۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ حضور اکرم کی پہلی رکعت میں 30 آیتوں کے برابر اور دوسری رکعت میں 15 آیتوں کے یا اس کے نصف کے برابر اور عصر میں 15 آیتوں کے برابر پڑھا کرتے تھے۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ظہر میں آپ سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے، مغرب کی نماز میں والمرسلات اور سورۃ طور پڑھتے تھے، عشاء کی نماز میں والتین والزیتون اور اسی کے برابر کی صورت پڑھتے تھے، تہجد کی نماز میں بڑی بڑی صورتیں پڑھتے تھے، مثلاً سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء۔ جمعہ کی پہلی رکعت میں سورۃ جمعہ یسبح للہ ما فی السماوات اور دوسری رکعت میں اذا جاءک المنافقون، اور کبھی سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ عیدین میں بھی یہ 2 پچھلی صورتیں یعنی سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک پڑھتے تھے۔ اتفاق سے اگر عید اور جمعہ ایک ساتھ پڑھ جاتا تو دونوں نمازوں میں یہی دونوں صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ جمعہ کے دن کی نماز صبح میں الف لام میم تنزیل سجدہ اور هل اتی علی الانسان حین من الدہر پڑھنے کا معمول ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دے۔ ناظرین، یہ چوتھا ویلاگ تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی،
جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔